بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میں ایک ٹیسٹیمونیلز عرض کرنے لگا ہوں اپنی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی علاج میں اور ہمارے دوستوں نے محنت کی، میں اس کا ایک ٹیسٹیمونیل عرض کرنے لگا ہوں، اور اس کا میں نے عنوان رکھا ہے چہل کاف سے دوبارہ فرش سے عرش پر۔ ایک ہمارے دوست ہیں کراچی میں، وہ کہتے ہیں میں کئی ساری فیکٹریوں کا مالک تھا، 4 بتائی ہیں انہوں نے، اور اس کے ذریعے سے میں نے پلاٹس بھی خریدے تھے، میں بنگلوں کا بھی ڈیفینس کراچی میں مالک تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب میرے مرشد اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس کے بعد میرے پلاٹ بھی بکے، میرے بنگلے بھی بکے، میری فیکٹریاں بھی دیوالیہ ہو گئیں، اور بالآخر میں ایک بہت چھوٹے سے مکان میں آ گیا۔ اس مکان میں آنے کے بعد حالات یہ ہوئے کہ وہ مکان بھی مجھے بیچنا پڑا، اور میرے سماجی معاش تو پہلے کٹ گیا، میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی اور میرے بچے مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلا کام کیا ہوا کہ وہ چھوٹا سا مکان بھی بکا، اور بک کے میں ایک بہت ہی تنگ تاریک ہاسٹل میں رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ سے وہ کہہ رہے ہیں، میں نام اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا نام آپ نے ذکر نہیں کرنا۔ اب کیا ہوا، ان کا رابطہ ہوا مجھ سے یوٹیوب کے ذریعے، ان کو میں نے چہل کاف کا عمل دیا۔ میں نے کہا اسی ہاسٹل میں بیٹھ کے محنت کریں، آپ کے پاس کوئی آتا نہیں، کوئی جاتا نہیں، کھانا آپ بازار سے کھاتے ہیں، اس لیے آپ گمنامی کی زندگی میں یہ کام بہتر انداز میں کر لیں گے۔ انہوں نے پہلے تو پسو پیش کیا، لیکن بالآخر وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ بھائی میں سسک کے جان تو دے ہی رہا ہوں، اگر محنت کر لوں گا تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک محنت کو میری زندگی کا، میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بنایا ہو۔ اور یہ بات میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی قسمت میں کیا لکھا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن کسی موقع پر صحیح قدم اور بر وقت قدم ہماری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے محنت شروع کی، ان کو جو علاج دیا تھا وہ علاج انہوں نے پورا کرنا شروع کیا۔ نمازی وہ تھے، اہتمام وہ نماز کا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، فراڈ نہیں کرتے تھے، کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری جو مکان مجھ سے بکا، الحمدللہ میں نے وہ مکان بیچ کے اپنے آخری جو پیسوں کا دعوے دار تھا اور حقدار تھا، میں نے اس کو دے کے تاریک ہاسٹل کو اختیار کر لیا۔ اب محنت کی، الحمدللہ ان کو 60 دن لگے اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم کیا۔ جو پیسے انہوں نے لوگوں سے لینے تھے اور لوگ نہیں دے رہے تھے، ان میں سے کسی ایک کو فون کیا، اس نے ترس کھایا اور صرف لاکھ روپے دینے کی حامی بھری اور وہ دے دیا۔ اللہ نے سمجھ بوجھ کاروبار کی دی تھی، انہوں نے ٹریڈنگ شروع کی، اپنے اسی آبائی کاروبار کے حوالے سے مال پکڑ کے بیچنا شروع کیا۔ اللہ نے کرم فرمایا، 1 سال کے اندر 20 لاکھ روپے کے سرمایہ کے مالک وہ 1 لاکھ سے بن گئے۔ سمجھ بوجھ تھی، صلاحیت تھی، استعداد تھی، لیکن بے شمار رکاوٹیں، ہرڈلز، پریشانیاں اور جادو کی شکل میں لوگ سامنے کھڑے تھے جو ہمارے ہر قدم کو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں پیچھے کھینچتے تھے۔ جو قدم بڑھ جاتا تھا وہ گیلی جگہ پڑتا تھا، اور جو قدم بڑھ جاتا تھا اس کے پیسے واپس نہیں ملا کرتے تھے، ادھار میں پھنس جاتے تھے۔ الحمدللہ چہل کاف کی برکت سے، چہل کاف کی موکلات کی برکت سے انہوں نے سارے راستوں کو صاف کیا، اور 2 مہینے میں الحمدللہ سارے مسائل حل ہو گئے۔ اور یہ آدمی جو قسمہ پرسی کے عالم میں اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، آج الحمدللہ 20-22 لاکھ روپے کے سرمایہ کا مالک ہے، اور ایک چھوٹی سی دکان بنا کر بیٹھا ہے، اور ہمیں، ہماری ٹیم کو الحمدللہ دعائیں دے رہا ہے۔ آپ سب دوست بھی اگر کوئی بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، روحانی رکاوٹ ہے، وظائف کر کے تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں، تو بھائی چہل کاف کو آزمائیں نہیں، اپنائیں، کیونکہ آزماتا ہے شک شبے کے ساتھ اور اپناتا ہے دل و جان کے ساتھ۔ انشاءاللہ یہ عمل نہ کسی کو اس نے مایوس کیا، نہ آپ کو مایوس کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو شفا نصیب فرمائے، آمین۔